روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں، اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو ایک گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا، یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے. تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریئلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے ہیں جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ
اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچول اگریمنٹس تو نہیں ہے مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے، تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے۔ تو دو بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔